الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں خلیفہ عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 15 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے سائنس کے بارے میں 10 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے خلاف شرع کاموں سے بچا اور اس کی والدین سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نے سعادت الدارین میں ایک روایت نقل کی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی کہ میں سفر و حضر قیام میں نماز چاشت پڑھتا رہوں اور سونے سے پہلے وطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر سویا کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: تخلیق انسانی کے متعلق ڈاروین کے نظریات کو درست سمجھنا کیسا ہے؟ جواب: کافی پرانی بات ہے کہ میرا کسی دنیاوی پڑھے لکھے سے واسطہ پڑا تھا، باتوں ہی باتوں میں نہ جانے اس کو کیا سوجی کہ تخلیق انسانی کے بارے میں بات کرنے لگا کہ قرآن پاک انسان کی پیدائش کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسان پیدا ہوا اور انہی سے انسان کی نسل چلی، جبکہ ڈاروین کہتا ہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا۔ اس نے یہاں تک تو جو کہا وہ کہا، اس کے بعد اس نے یہ بکا کہ ڈاروین کی بات کچھ سمجھ آتی ہے۔ یہ سن کر میں بالکل پریشان ہو گیا کہ اس نے تو اپنے ایمان کا جنازہ اٹھا دیا، کیونکہ اس نے قرآن پاک پر شک کیا اور کہا کہ ڈاروین کی بات کچھ سمجھ آتی ہے۔ قرآن کریم کے مقابلے میں کسی کی بات تھوڑی بھی کیوں سمجھ آئے؟ ایسی سمجھ کو چولہے میں ڈال دینا چاہیے کہ یہ کس کام کی ہے۔ بہرحال پھر میں نے موقع ملتے ہی اس کو سمجھا کر توبہ کروائی اور کلمہ پڑھایا کہ یہ بات تو اسلام سے خارج کر دینے والی ہے۔ قرآن پاک پر آنکھیں بند ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک نے جو فرمایا ہے وہی درست ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے۔ دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اس طرح کے بہت خطرے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بہت سے اسلام مخالف سائنسی نظریات اپنی تحریروں میں شامل کر دیتے ہیں۔ آج کل اخبار میں یا سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی باتیں آ رہی ہوتی ہیں جو اسلامی نظریات سے ٹکراتی ہیں۔ بعض تو کھلم کھلا اسلام کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کو کون سمجھانے کی ہمت کرے، کیونکہ ان کی زبان بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایسی لچھے دار باتیں کرتے ہیں کہ سامنے والا گھبرا جائے، لہذا انہیں سمجھانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اہل علم ہے اور سمجھا سکتا ہے تو انہیں نرمی سے سمجھائے اور توبہ کا کہے۔ اگر ان سے سخت رویہ رکھے گا اور اس طرح کہے گا کہ تم جاہل ہو، دین کی بات کرنا علماء کا کام ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سمجھنے کی بجائے مزید بگڑ جائے۔ ہر ایک کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا جو سمجھا سکے، لہذا اگر ایسا ہے تو پھر بات بدلنے کی کوشش کرے، ورنہ وہاں سے کترا کر نکل جائے۔ سوال: مدینے کے پاس جو وادی جن ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب: امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، وادی جن چونکہ مدینہ منورہ کے قرب میں ہے، اس وجہ سے وہ مقدس مقام ہے، لیکن اس وادی میں ڈھال کے باوجود چیزوں کا خود بخود اوپر کی طرف جانا یا مدینے کی طرف بڑھنا کسی سائنسی وجہ سے ہے۔ دنیا میں ایسے اور بھی مقامات ہیں جن میں کشش کی وجہ سے ڈھال کے باوجود چیزیں اوپر کی طرف بڑھتی ہیں۔ اس بستی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں جنات ہیں جو چیزوں کو مدینے کی طرف دھکیلتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہ کہیں پڑی ہے اور نہ ہی کسی معتبر ذریعے سے سنی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، میگنیٹ یعنی مقناطیس قطب طارق کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ آج تک سائنس اس راز کو دریافت نہیں کر سکی کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور مقناطیس قطب طارق کی طرف کیوں جاتا ہے۔ اب کیا یہ کہہ دیا جائے قطب طارق پر بھی کوئی بہت بڑا جن بیٹھا ہوگا جو مقناطیس کو کھینچ لیتا ہوگا؟ بہرحال اس طرح کی چیزیں جو سمجھ نہیں آتی یا عقل سے ورا ہوتی ہے، لوگ ان کو جنات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ جنات کے وجود کا انکار نہیں ہے، یہ واقعی موجود ہیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں مسجد جن بھی ہے، کیونکہ اس جگہ پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر کچھ جنات ایمان لائے تھے۔ اسی کی یادگار کے طور پر مسجد جن ابھی تک قائم ہے، جو جنت المعالی کے قریب واقع ہے۔ بہرحال جنات کا وجود یقینی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو بھی خلاف عقل کام ہوگا وہ جنات ہی کر رہے
ہوں گے بلکہ اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ سوال: ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ نئی چیز ہونی چاہیے، نئے ماڈل کی گاڑی، نئے ماڈل کا موبائل فون ہو اور لائف اسٹائل بھی ماڈرن اور جدید ہونا چاہیے۔ میری آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، کیا واقعی جدید زمانے کے ساتھ تبدیل ہو جانا ٹھیک ہے؟ نیز کیا انسان کو زمانے کے ساتھ ساتھ خود کو مسلسل تبدیل کرتے رہنا چاہیے یا اپنے مزاج اور ہر طرح سے ایک جگہ فکس ہو جانا چاہیے؟ جواب: جہاں تک شرعی احکامات ہیں انہیں تو پیش نظر رکھنا ہی ہوگا۔ ہر وہ تبدیلی جو اسلام سے نہیں ٹکراتی وہ قبول کی جائے گی اور جو تبدیلی اسلام سے ٹکرائے گی وہ رد کر دی جائے گی، کیونکہ اللہ پاک کے قوانین تو اٹل ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ نماز فرض ہے، اب کسی نئی سائنسی ٹیکنالوجی کے آ جانے کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہو جائے گی۔ مثلا نئی ٹیکنالوجی آ جائے اور کہا جائے کہ امام صاحب مسجد میں نماز پڑھائیں گے اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اس کی آواز پر نماز پڑھیں گے تو یہ نہیں چلے گا۔ ابتدائے نماز کے لیے اتصال صفوف یعنی صفیں ملی ہوئی ہوں اور مکان تبدیل نہ ہو وغیرہ جو بھی احکام ہیں وہ نہیں بدلیں گے۔ آپ نے ڈیجیٹل کیمرے سے فوٹو لینے کی مثال دی تھی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ضرورت دیکھی جائے گی، وگرنہ اس میں بھی مسائل ہیں کہ فوٹو وہ ہو جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، یا فوٹو نہ ہو، پردے کے ساتھ ہو، اور اس طرح کی جو بھی احتیاطیں ہیں وہ ملحوظ رکھی ہوں گی۔ باقی رہا یہ کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے اور وہ آگے ہو جائیں گے تو یہ مشکل ہے۔ شریعت پر جو عمل کرے گا آگے وہی بڑھے گا، مرنے کے بعد اپنی قبر میں جنت کے باغ وہی پائے گا، اور جو خواہ مخواہ دنیاوی لوگوں کے ساتھ دوڑ لگاتا رہے گا، جیسے لبرل دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، جب اسے موت آئے گی تو یہ قبر میں پھنس جائے گا اور اس کو کچھ سچکا نہیں پڑے گا، پتا بھی نہیں چلے گا۔ الغرض جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہے گا اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اگرچہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقیاں بھی کرتا رہے، کیونکہ جو جدید ٹیکنالوجی شریعت کے خلاف نہ ہو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے چینل کی دنیا عام نہیں تھی، جب چینل بننے کا سلسلہ عام ہوا تو ہم نے بھی اسلامی چینل بنایا جس سے الحمدللہ ہم دین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح پہلے آڈیو کیسٹ کا دور تھا جو ٹیپ ریکارڈر میں چلتا تھا، تو اب ایک عرصے تک میں آڈیو کیسٹ بانٹتا رہا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کچھ اسلامی بھائیوں کو میں نے آڈیو کیسٹ تحفے میں دی تو وہ مجھے تکنے لگے، پھر ہمت کر کے بولے کہ ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے۔ میں نے بولا اچھا، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ٹیکنالوجی ختم ہو گئی ہے۔ پھر ویڈیو کیسٹ یعنی VCD کا دور آیا، پھر اس کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میموری کارڈ کا دور آیا۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ المختصر یہ کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے آڈیو کیسٹ ہی بنانے پر ضد نہیں کی۔ اگر آڈیو کیسٹ بنائے بھی تو لے گا کون؟ کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا، کیونکہ وہ کسی کے کام ہی نہیں آئے گی۔ لہٰذا ایسی ٹیکنالوجی جو شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ ہمیں قبول ہے۔ سوال: معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتے اور پرانی حالت پر اڑ جاتے، پھر سسٹم ان کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرتا ہے اور آخر کار انہیں نکالنا پڑ جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری زندگی میں اس طرح کے لوگ ملیں، چاہے وہ ہمارے والدین ہو یا ملازمین جو خود کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتے ہوں، تو کیا ہمیں ان کو سسٹم سے الگ کر دینا چاہیے یا ان کو بھی سسٹم میں رکھنا چاہیے؟ جواب: ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ اس حوالے سے ایک اصول یاد رکھیے گا کہ تنفیر عوام سے بچنا چاہیے، لہٰذا اس صورت میں بعض اوقات مستحب بھی ترک کرنا ہوتا ہے، بلکہ بعض ایسی سنتیں ہیں جن پر اب عمل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تر 2 چادروں میں لباس تھا، اب اگر کوئی 2 چادروں کو پہن کر گھومے تو یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فتاوی رضویہ میں امامہ میں شملہ رکھنے اور نہ رکھنے کی مثال بھی دی ہے۔ یوں ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہبند استعمال کیا اور اسے آدھی پنڈلی تک رکھا۔ پاجامہ جسے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے مگر پہنا نہیں ہے، پھر بھی پاجامہ پہننا سنت ہے کیونکہ یہ قولی سنت سے ثابت ہے۔ اب شلوار کو آدھی پنڈلی تک اونچا رکھنے کو اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے عزیمت لکھا ہے کہ اگر اس دور میں شلوار کو آدھی پنڈلی تک اونچا رکھا جائے تو لوگ باتیں کریں گے، جب شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھنے میں سنت ادا ہو رہی ہے تو پھر اسی کو اپنایا جائے۔ وقت کے حساب سے بعض صورت
عورتوں میں ایسا ہوتا ہے، مثلاً داڑھی رکھنے کو بھی نعوذ باللہ لوگ معیوب کہتے ہیں، لیکن داڑھی تو رکھنی ہی ہوگی۔ اگر کوئی بولے کہ داڑھی سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، تنفیر عوام، لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس لیے داڑھی نہیں رکھو، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ داڑھی رکھنے کا حکم موجود ہے اور ہم حکم شریعت کے پابند ہیں۔ البتہ جہاں رعایت ہوگی وہاں رعایت قبول کر سکتے ہیں، اور جہاں رعایت نہیں ہے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم رعایت کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر کسی مسئلے پر رعایت نہیں تھی اور اپنی بنائی ہوئی مجبوری کی وجہ سے اس کام کو چھوڑنا بھی پڑا تو ہم اسے غلط ہی کہیں گے۔ نیز اگر کسی عمل کو ترک کرنے میں گناہ کی صورت ہو تو اسے ترک کرنے پر گناہ بھی ملے گا، جبکہ شرعی مجبوری ہو تو گناہ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے گن پوائنٹ پر کہا ہاتھ سے اپنی داڑھی کاٹو ورنہ کھوپڑی پر گولی مارتا ہوں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مذاق نہیں کر رہا، واقعی ایسا کر گزرے گا، تو اب اس کے لیے اپنے ہاتھ سے داڑھی کاٹنا جائز ہو جائے گا اور اسے گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اس کی جان جا رہی ہے۔ مگر اس طرح کے مواقع شاذ یعنی بہت کم ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں اور اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں۔ جہاں رعایتیں ملی ہیں وہاں ہم قبول کریں گے، اور جہاں رعایتیں نہیں ہیں تو ان رعایتوں کے نہ ہونے کو بھی قبول کریں۔ پرانی طرز پر اڑنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ میں نے پرانا موبائل فون استعمال کرنے پر کسی کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بڑی عمر کے لوگ پرانا موبائل فون چلانے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہ اسمارٹ موبائل فون لے بھی لیں تو اسے کیا کریں؟ انہیں اس کی سمجھ ہی نہیں پڑتی، کیونکہ اسمارٹ موبائل فون ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، جبکہ نوجوان پرانا موبائل اس لیے چلا رہے ہوں گے کہ اسمارٹ موبائل فون لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص پائلٹ ہے، ہوائی جہاز اڑاتا ہے، آپ اسے بولو کہ تم گھڑ سواری کرو تو وہ کیسے گھڑ سواری کرے گا؟ اسے تو گھوڑا چلانا ہی نہیں آتا۔ اس لیے اپنا اپنا فرق ہے، اور میں نے یہ مثال فون پر دی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ اپنے رسم و رواج پر بھی اڑ جاتے ہیں، تو جو رسم و رواج شریعت سے نہیں ٹکراتا اسے چلنے دیا جائے۔ بہرحال جدید ٹیکنالوجی نے جہاں ہمیں بہت فائدے دیے ہیں وہاں غیر معمولی نقصانات بھی دیے۔ سوال: سائنسی اعتبار سے شجر کاری کے کچھ فوائد بیان فرما دیجیے۔ جواب: سائنسی تحقیق کے مطابق بھی شجر کاری یعنی درخت لگانے کے بڑے فوائد ہیں۔ درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ آکسیجن انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے درختوں اور پودوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہماری گندی ہوا لے کر اپنی پاکیزہ ہوا دیتے ہیں۔ درخت اور پودے درجہ حرارت کو بڑھنے نہیں دیتے اور گرمی کو روکتے ہیں۔ فضائی آلودگی میں کمی کرتے ہیں، یعنی جو گاڑیوں کے دھوئیں اور گرد اڑتی ہے، پودے اور درخت اس میں کمی کرتے ہیں۔ اگر درختوں اور پودوں کی کثرت ہو تو ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار ہو جائے گا۔ بجلی کی بھی بچت ہوگی، کیونکہ جو آلات گرمی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ماحول کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ان کی ضرورت میں کمی آ جائے گی یا پھر ان سے بالکل ہی چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ اپنے وطن عزیز کو درختوں اور پودوں سے آراستہ کریں گے تو انشاءاللہ بجلی کی بھی بچت ہوگی۔ درخت لینڈ سلائیڈنگ کے لیے بھی رکاوٹ ہے، کیونکہ درخت کی جڑیں زمین کی مٹی کو روک کر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ یا لینڈ سلائیڈنگ نہیں ہونے پاتی۔ لہٰذا اگر درختوں کی حفاظت کی جائے اور ان میں اضافہ کیا جائے تو لینڈ سلائیڈنگ سے بھی بچت کا سامان ہو سکتا ہے۔ درخت اور پودے گلوبل وارمنگ میں بھی کمی کا سبب ہے۔ عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، جس کی وجوہات میں درختوں کی کٹائی، صنعتوں کا تیزی سے قیام، گاڑیوں کا بے تحاشا دھواں شامل ہے۔ سوال: جس طرح نماز کے اوقات میں سائنس ہماری مدد کرتی ہے اور ہم کہیں بھی ہوں وہاں کے نماز کے اوقات جان سکیں، کیا اسی طرح ہم سائنس کی مدد سے پورے سال کے چاند کا حساب بھی لگا سکتے ہیں؟ جواب: نماز کے اوقات جان لینے کو سائنسدانوں کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے، اس کا تعلق علم توقیت سے ہے، جس پر بڑے بڑے علماء اکرام رحمت اللہ علیہم نے کام کیا ہے۔ لہٰذا نماز کے اوقات کی ترتیب سائنس سے نہیں بلکہ علماء اکرام رحمت اللہ علیہم کی رہنمائی سے ہوگی۔ علم توقیت ایک علم ہے جو مفتی کے لیے ضروری علوم میں سے ہے۔ رہی بات چاند کا حساب لگانے کی، تو اس کا تعلق نہ تو سائنسی تحقیق سے ہے اور نہ ہی علم توقیت سے کہ پورے سال کا ایک ساتھ ہی حساب کر دیا جائے، بلکہ اس کا تعلق رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے سے ہے۔ بہت سے احکام شرع کی بنیاد چاند دیکھنے پر ہے، مثلا رمضان المبارک کے روزے، مناسک حج، عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ کا حساب چاند دیکھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ بعض توقیدان اس معاملے میں پیش گوئی کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو چاند ہوگا، تو ان کی اس پیشن گوئی کا اعتبار نہیں بلکہ چاند نظر آنے کا اعتبار
اعتبار ہے۔ جب شرعی ثبوت سے چاند کا نظر آنا ثابت ہو تو مہینہ شروع ہونا مانا جائے گا۔ سوال: وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں تعلیمی نظام میں ترقی آئی وہاں ٹیکنالوجی نے بھی ہماری سوسائٹی میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ نوجوان نسل بالخصوص اسٹوڈنٹس یعنی طلباء اس آسیب کا زیادہ شکار نظر آتے۔ برائے کرم یہ رہنمائی فرما دیجیے کہ اس کے استعمال کو کس طرح محدود کر سکتے ہیں۔ جواب: جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا بھی ہے اور برا، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا اچھا استعمال کم اور برا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ اب جیسے FGN چینل اس کا اچھا استعمال کر رہا ہے اور گناہوں بھرے چینل برا استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح عوام میں بھی بعض لوگ اس کا اچھا استعمال کر رہے ہیں اور بعض اس کے ذریعے گناہ کما رہے ہیں۔ عوام سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا تو ہم چھڑا نہیں سکتے، البتہ یہ ترغیب ضرور دلا سکتے ہیں کہ اس کا ایسا استعمال کریں جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ مثلا FGN چینل یا دعوت اسلامی کی مجلس سوشل میڈیا کی طرف سے جو کلپ آتے ہیں آپ انہیں دیکھیں اور آگے شیئر کریں۔ اسی طرح FGN چینل بھی دیکھتے رہیے کہ یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جو الیکٹرانک میڈیا کہلاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نیٹ اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اب چینلز کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا میں اب کئی شعبے بن چکے ہیں اور مزید نئے نئے شعبے بنتے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی بعض پرانی چیزیں اب پیچھے ہوتی جا رہی ہیں اور کل جدید لذیذ یعنی ہر نئی چیز لذت والی ہوتی ہے۔ یہ تحت نئی چیزوں میں مگن ہو کر لوگ کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں۔ اللہ پاک کرم فرما دے، ورنہ جس طرح ہر ایک انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا میں مصروف ہے تو آگے چل کر امت کو ہر فیلڈ میں ماہرین کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھے ڈاکٹرز، سائنسدان، محققین، مفسرین، دانشور، اچھے علماء و مفتیان اکرام آگے چل کر شاید ناپید ہو جائیں، اس لیے کہ طلباء کے عمدہ دماغ اب سوشل میڈیا کی مصروفیت میں ضائع ہو رہے ہیں۔ علماء، مشائخ اور ان کے طلباء و مریدین کی بھی ایک بڑی تعداد اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ اب نہ پیر صاحب کے پاس وقت ہے کہ مریدین کی اصلاح کریں اور نہ مریدین کے پاس ٹائم ہے کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں آ کر کچھ فیض حاصل کر لے۔ یوں ہی علماء کی بڑی تعداد اپنا وقت سوشل میڈیا میں صرف کر رہی ہے، حالانکہ عالم و مفتی سبھی کو مسلسل مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ مطالعہ سے تھوڑا بھی پیچھے ہٹتے ہیں تو ان میں علمی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اچھے اور منجھے ہوئے عالم و مفتی ہوتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کو ٹائم نہیں دیتے، بلکہ وہ اس ڈر سے بچ کر رہتے ہیں کہ اگر اس کو منہ لگایا تو گلے پڑ جائے گا، انگلی پکڑائی تو ہاتھ پکڑ لے گا اور پھر علمی مشاغل جاری رکھنے میں دشواری ہوگی۔ عوام میں بھی جو سوشل میڈیا میں مصروف رہتے ہیں تو وہ غور کر لیں کہ اس کے سبب نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت اور اوراد و وظائف کے لیے وقت ملتا ہے۔ لوگ مجبوراً نوکری کرنے تو جاتے ہیں لیکن دوران کام بھی سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں جس کے سبب لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جن کی سیکیورٹی کی نوکری ہوتی ہے تو وہ بھی دوران ڈیوٹی سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہیں۔ دوران ڈیوٹی سیکیورٹی پر مامور افراد کے موبائل استعمال کرنے کا رجحان میں نے ایک ترقی یافتہ ملک میں بھی دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اداروں میں ملازمین سے دوران ڈیوٹی موبائل فون لے کر جمع کر لیے جاتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے جان چھوڑا کر اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت میں لگا دیں جو دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے، جیسا کہ پارہ 27 سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جمع کنز ایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ لیکن بدقسمتی سے اب نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اور جب موقع ملتا ہے تو بدن نماز میں ہوتا ہے اور دل و دماغ سوشل میڈیا میں غوطے لگا رہے ہوتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد موبائل فون بند نہیں کیا جاتا، دوران نماز بھی فون کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض جگہ بڑے بڑے جلال میں آ جاتے ہوں گے اور پھر مسجد میں خوب شور شرابہ ہو جاتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر کرم فرما دے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال 100% جائز طریقے سے کریں۔ کاش ہم ایسے بن جائیں کہ ہماری جانب سے نہ تو اللہ پاک کے حقوق میں کمی آئے اور نہ ہی بندوں کی حق تلفی ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان فضولیات سے بچا کر دینی کتب کے مطالعے اور علم دین حاصل کرنے میں لگا دے۔ آمین بجاہ
بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کیا سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے وقت مخصوص کر کے اس کے نقصانات میں کمی لائی جا سکتی ہے؟ جواب: سوشل میڈیا کے لیے وقت مخصوص کر کے کثرت استعمال کے سبب ہونے والے نقصانات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ سلجھے ہوئے اور سمجھدار لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، مثلا عصر اور مغرب کے درمیان یا عشاء کی نماز کے بعد، یا جس کو جو وقت ملتا ہوگا تو وہ کچھ دیر سوشل میڈیا یوز یعنی استعمال کر لیتا ہوگا، لیکن ایسا وہی کرتے ہوں گے جو دینی یا دنیاوی اعتبار سے زیادہ مصروف ہوتے ہوں۔ عام لوگوں کا ایسا کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہر وقت ایک گدگدی اور بے قراری سی ہوتی ہے کہ دیکھو تو صحیح کس کا پیغام آیا ہے۔ اب نماز کے لیے کوئی پختہ ارادے کے ساتھ چلا، لیکن ایک دم موبائل فون کی گھنٹی بجی اور کسی کا آڈیو پیغام یا پوسٹ آ گئی۔ اب اگر کسی عام شخص کا ہے تو صبر ہو جائے گا کہ چلو بعد میں دیکھیں گے، لیکن اگر کسی خاص بندے کا پیغام یا پوسٹ ہے تو اب یہ اسے ضرور دیکھے گا یا اس صوتی پیغام کو سننے میں لگ جائے گا، اور اس دوران جماعت بلکہ بعض کی معاذ اللہ نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہوں گی۔ سوال: کہتے ہیں بارشوں کی وجہ سے جب بجلی چمکتی ہے تو ایسے موقع پر اپنے گھروں کی لائٹیں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ بجلی اس گھر پر گرتی ہے جہاں لائٹ جل رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جواب: ایسا کہیں پڑھا یا سنا نہیں ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو دن میں بھی بجلی چمکتی ہے لیکن گرتی نہیں، حالانکہ دن میں تو ہر طرف روشنی ہوتی ہے۔ اب معلوم ہوا یہ سائنسی مسئلہ ہے نہ کہ شرعی۔ البتہ یہ بجلی بسا اوقات انسانوں پر گر جاتی اور بڑی خطرناک ثابت ہوتی، کیونکہ اس کے سبب کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ سوال: کیا کسی نبی علیہ السلام کے فیضان سے کوئی چشمہ جاری ہوا تھا؟ نیز چشمے کے پانی کے طبی اور سائنسی فوائد بتا دیجیے۔ جواب: بے شک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تھے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمتی ہیں جاری۔ واہ واہ! آب زمزم جو ہم پیتے ہیں یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے نکلے ہوئے چشمے کا پانی ہے۔ اگر زمین سے یا پہاڑ پھٹ کر پانی ابلنا شروع ہو جائے تو اسے چشمہ کہا جاتا ہے۔ چشمے کا پانی عام پانیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے جو معلومات حاصل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ چشمے کا پانی قدرتی طور پر ٹھنڈا، فرحت بخش، صاف، شفاف اور ذائقے میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی طور پر آکسیجن کی بہترین مقدار ہوتی ہے۔ یہ پانی وزن میں ہلکا ہونے کی وجہ سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے، بلکہ ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتا اور موٹاپے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ چشمے کا پانی خون کی بہتر صفائی کرتا ہے، نیز اس میں معدنیات کی صحیح مقدار ہوتی ہے۔ اس پانی کا پی ایچ لیول زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ پانی کم تیزابیت والا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے یہ الکلائن واٹر یعنی کم تیزابیت والا پانی خریدتے ہیں، جبکہ قدرت نے ہمیں چشمے کے ذریعے یہ نعمت مفت عطا فرمائی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو کسی نشے میں مبتلا ہوں یا زیادہ چائے اور کافی پینے کی عادت کا شکار ہوں، انہیں بعض ڈاکٹر چشمے کا پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے ذریعے ان چیزوں کی عادت میں خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے۔ چشمے کا پانی جلد یعنی اسکن کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے، کیونکہ یہ صاف اور ہلکا ہوتا ہے۔ اس سے جلد کو اچھی نمی ملتی ہے، جس سے الرجی اور خارش وغیرہ میں بھی کمی آتی ہے۔ نیز یہ پانی جلد کی ایسی صفائی کرتا ہے جو عام پانی نہیں کر سکتا۔ چشمے کا پانی بالوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نمک کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ نمک کی زیادہ مقدار بالوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اے عاشقان رسول، آپ نے ہفتہ وار رسالہ امیر اہل سنت سے سائنس کے بارے میں 10 سوال جواب سماعت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے، جو سنا سمجھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جانے انجانے میں ہونے والی غلطیوں سے اللہ پاک درگزر فرمائے۔ نیت فرما لیں اگلے ہفتے بھی رسالہ انشاءاللہ سنیں گے، اسے عام بھی کریں گے۔ عاشقان رسول یہ بھی نیت فرما لیں اگر آپ نے یہ رسالہ تنہا یعنی اکیلے سنا ہے یا عاشقان رسول کو جمع کر کے سنایا ہے تو اس کی کارکردگی، اس کی تعداد اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو بھی جمع کروا دیجیے تاکہ اس کی کارکردگی بھی بنائی جا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔